پہلوان نے میری رداد دھیان سے سنی، کہیں کہیں سوالات بھی کیے۔ میں اپنی طرف سے اس کی مکمل تسلی کراتا رہا۔ آخر میں وہ بولا، لنگر خان کہتا ہے کہ تم اوپر جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے اور لگتا تھا کسی کو تاڑ رہے ہو۔ لنگر خان سے پہلوان کی مراد وہی شخص تھا جس نے مجھ پر کتا چھوڑا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں دراصل کسی کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا، مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ جھاڑیوں میں کوئی موجود ہے۔ کس کا پیچھا کر رہے تھے؟ تمہارا۔ وہ حیران ہو کے میرا چہرہ تکنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ کیسے میں نے بلندی سے اسے بستی کی طرف آتے دیکھا اور کیسے 4 میل تک خاموشی سے اس کا تعاقب کیا۔ اب ساری بات پہلوان کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک ضروری کام سے باگڑ خیل نامی بستی تک گیا تھا۔ واپسی میں ایک ڈھلان پر گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ لنگڑانے لگا۔ مجبوراً اسے کھینچ کر واپس لانا پڑا۔ ہماری اس طویل گفتگو کے دوران جھوپڑے کے عقبی حصے میں کھانا تیار ہوتا رہا تھا۔ خوشبو نے کئی پینترے بدلے اور اب پلاؤ اور قورمے کی خوشبو فائنل ہو چکی تھی۔ ذرا دیر بعد جو کچھ پردے کے پیچھے تھا وہ سامنے آ گیا۔ نجو گول ٹرے میں کھانا سجائے اندر داخل ہوئی۔ گھٹنے دری پر ٹکا کر اس نے آہستگی سے کھانا سامنے رکھ دیا۔ میری نگاہ بے اختیار اس کی گریبان کی طرف اٹھی، لیکن گریبان تک پہنچنے سے پہلے ہی جھک گئی۔ معلوم نہیں اس جھونپڑے میں پہلوان اور نجو میں کیا رشتہ تھا، مگر وقت کا تقاضا یہی تھا کہ اب نگاہ کو قابو میں رکھا جائے۔ نجو کے سیمابی جسم سے توجہ ہٹانے کے لیے میں پلاؤ کی چمک دمک اور قورمے کے رنگ و روپ میں کھو گیا۔ ساتھ میں کوئی حلوہ قسم کی ڈش بھی تھی۔ اس کے علاوہ میری سب سے بڑی کمزوری ٹماٹر اور پودینے کی سلاد تھی۔ معلوم نہیں نجو نے اس دور افتادہ خیمہ بستی میں سارا تکلف کیسے کر لیا تھا۔ پہلوان تو کھاتے ہی پیٹ بھر کر ہیں، میں نے بھی پہلوانوں کی طرح کھایا۔ کھانے کے دوران بھی ہم دونوں میں مسلسل گفتگو ہوتی رہی۔ کھانے کے فوراً بعد نجو نے قہوہ سرو کیا۔ جھوپڑے کے وسط میں عجیب وضع کی انگیٹھی اب دہکائی جا چکی تھی۔ انگیٹھی کی خوشگوار حرارت میں بیٹھ کر قہوہ پینے کا لطف آ گیا۔ نجو گاہے گاہے آتی جاتی رہی۔ اس کا چلنا پھرنا بھی شاعری تھا، تاہم یہ ایسی شاعری تھی جس میں گورے رنگ کا ردیف قافیہ نہیں تھا۔ یوں یہ آزاد شاعری بن گئی تھی اور عام شخص اس کی لطافت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا تھا۔ خبر نہیں پہلوان اور اس آزاد شاعری کے درمیان کیا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ میں اس بارے میں سوال کرنے کے لیے پر تول رہا تھا کہ وہ خود اسی طرف آ گیا۔ دبے لہجے میں کہنے لگا، میں دراصل کسی مولوی صاحب کو تلاش کرنے گیا تھا باگڑ خیل، لیکن وہاں بھی بات نہیں بنی۔ کیا بات بنانا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ سگریٹ کا طویل کش لے کر بولا، صاحب یار تم پڑھے لکھے بندے ہو، ہم سے زیادہ عقل ہے تمہاری، ایک مسئلہ تو حل کرو۔ یہ بتاؤ، مرد اور عورت کیا اپنا نکاح خود نہیں کر سکتے؟ یہ نکاح کی بات درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ یہی تو ساری بات ہے صاحب یار۔ دراصل ہم دونوں رستے میں کہیں نکاح تو کر نہیں سکے، افراتفری میں یہاں پہنچے اور یہاں آ کر ہمیں یہی بتانا پڑا کہ میاں بیوی ہیں، لہٰذا یہاں آ کر بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ اب نجو ہر وقت زور دیتی ہے کہ ہمارا نکاح ہو جانا چاہیے ورنہ یہ سب کچھ گناہ ہے۔ اب بتاؤ اس جنگل میں نکاح خواہ کہاں سے ڈھونڈوں میں؟ اور اگر مل بھی جائے تو کیا پتہ وہ نکاح پڑھا ہے یا نہیں، پھر ضروری نہیں کہ یہ بات راز بھی رہے۔ ہم جھوٹے پڑ گئے تو ملک بشرگل ہمیں لات مار کر بستی سے باہر کرے گا، اور یہ بھی بڑی بات نہیں کہ جرگے والے کو پھڈا ہی ڈال دیں۔ پہلوان کی بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اور نجو یہاں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ اب مزید وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں تک نکاح کا مسئلہ تھا تو میں اس بارے میں بھلا کیا مدد کر سکتا تھا؟ میری معلومات بس اتنی ہی تھیں کہ نکاح 2 عاقل، بالغ اور مسلمان گواہوں کے بغیر منعقد نہیں ہوتا، یعنی نکاح خواہ کو بھی شامل کر لیا جائے تو کل 3 مردوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر 2 عورتیں موجود ہوں تو پھر 2 مرد کافی سمجھے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ کی رعایت کم از کم میرے علم میں نہیں تھی۔ میں نے پہلوان کو سمجھایا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا وہ خیال کر رہا ہے، فی الحال وہ دونوں اس مسئلے کو نہ چھیڑیں تو بہتر ہے۔ اس دوران جھوپڑے کے باہر کسی شخص نے پہلوان کو پکارا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ چند لمحے بعد اس نے اندر آ کر کہا، صاحب یار میں بشرگل کی طرف جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں لوٹ آؤں گا، اتنی دیر میں تم نجو سے باتیں شاتیں کرو۔ اس نے نجو کو مجھ سے پردہ نہیں کروایا تھا، نہ بات چیت کے سلسلے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ چلا گیا تو نجو میرے پاس آ بیٹھی، تاہم حویلی کے بیٹھنے اور اس بیٹھنے میں بہت فرق تھا۔ اس نے چادر سے سر ڈھک رکھا تھا اور بیٹھنے کے انداز سے متانہ جھلکتی تھی۔ میں نے کہا، نجو میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی وجہ صرف اور صرف میں ہوں۔ ایک دم وہ بھی آزردہ ہو گئی، جیسے حویلی کے عقوبت خانے میں گزارے ہوئے عذابناک شب و روز اس کی نگاہوں میں گھوم گئے ہوں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ وہ رو پڑے گی، پھر اس نے خود کو سنبھالا اور دھیمی آواز میں بولی، صاحب جی میری جان بھی آپ کے کام آ جاتی تو میری خوش بختی تھی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو نجو؟ میں اس قابل نہیں ہوں، کیا بڑا پن دیکھا تم نے مجھ میں؟ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور بات بدل کر بولی، آپ یہاں آ گئے ہیں تو اب واپس نہ جائیں، اپنی بہن کو بھی یہاں بلا لیں، میں سچ کہتی ہوں اس میں آپ کی بڑی بہتری ہے۔ میں نے کہا، لگتا ہے یہاں آ کر اور شہباز کے ساتھ رہ کر تم بہت خوش ہو۔
اس نے پل کے جھپکا کر کہا، خوشی تو مقدر سے ملتی ہے جی، پر اتنا ضرور ہے کہ حویلی کے بھاپڑ سے دور ہو کر کچھ سکون مل گیا ہے۔ وہ جاگیر نہیں ہے جی، ایک دوزخ ہے، اللہ ویری دشمن کو بھی اس میں نہ پھینکے۔ لیکن ماں باپ تو یاد آتے ہی ہوں گے، بہن بھائی، گھر بار، ہم عمر سہیلیاں، سب کچھ اتنی جلدی بھول تو نہیں گیا ہوگا؟ بہن تو کوئی ہے نہیں جی، ایک بھائی تھا، وہ بھی جاگیردار کے ہاتھوں مارا گیا۔ ابے کو پھانسی ہو گئی تھی، ایک ماں ہے، وہ بھی نہ ہونے جیسی، ازل کی بیمار ہے، ہر وقت افیم کھا کر پڑی رہتی ہے۔ ہاں، گاؤں کی گلیاں بازار ضرور یاد آتے ہیں، ساری عمر وہیں گزاری ہے نا۔ شہباز سے تمہاری منگنی تمہارے والد کے مرنے سے پہلے ہو گئی تھی؟ جی صاحب جی، نجو نے شہباز کے بیان کی تصدیق کی۔ مجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ کب کی بات ہے۔ میرے ابا کے پاس کافی زمینیں تھیں، کھاتا پیتا زمیندار تھا۔ شہباز کے گھر والے اتنے سکھی نہیں تھے، تیل کا ڈپو تھا ان کا، بس گزر ہو جاتی تھی۔ اس وقت شہباز کی ماں کہا کرتی تھی، کیا ہوا، کڑی کا رنگ ذرا پکا ہے تو عقل شکل والی تو ہے۔ میری ماں کہا کرتی تھی، دیکھنا جنت ہے، بڑی ہو کر میری کڑی دودھ کی طرح سفید نکلے گی۔ لیکن پھر میرے ابے پر قتل پڑ گیا۔ 3-4 سال کے اندر تھانے کچہریوں کے چکر میں ساری زمینیں بک گئیں۔ جو کچھ تھا ہمارے پاس ابے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد چاچی جنتیں نے کبھی ہمارے گھر کی دہلیز پار نہیں کی۔ بس میری ماں ہی کبھی کبھار اسے ملاتی تھی۔ جب وہ بیمار ہو گئی تو یہ تعلق واسطہ بھی ختم ہو گیا۔ بھائی مجھ سے چھوٹا تھا، ماں کے ساتھ ساتھ اس کا بوجھ بھی مجھ پر تھا۔ مجھے حویلی میں نوکری کرنی پڑی۔ پھر ایسا ہوا کہ جس بھائی کے لیے خوار ہوتی تھی وہ بھائی بھی نہ رہا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جاگیرداروں نے اس بدنصیب کو بیلے میں بھگا بھگا کر مار دیا تھا۔ بھائی کے ذکر پر نجو کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ وہ تھوڑی دیر ناک سے سوں سوں کی آواز نکالتی رہی، پھر آنسوؤں کا ایک بڑا گھونٹ بھر کے بولی، شہباز نہ ہوتا تو میں بھی بیلے کے قبرستان میں ہوتی۔ مجھے یہ اپنی جان پہ کھیٹ کے یہاں تک لایا ہے۔ اب وہ کچھ کہتے کہتے پھر رک گئی اور پلکوں پر بوجھ سا آ پڑا۔